بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اہل سنت والجماعت کے اجماعی اور اتفاقی عقائد میں ایک عقیدہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے معصوم ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے جن شخصیات کا انتخاب فرمایا انہیں ہر قسم کی معصیت، نافرمانی اور گناہ سے بچایا۔ نبی کے معصوم ہونے پر اہل سنت والجماعت کے پاس نقلی اور عقلی دونوں قسم کے دلائل موجود ہیں۔ بعض لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کو معصوم نہیں مانتے، ان سے معصیت کا ارتکاب، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب، اللہ کی بات نہ ماننے کا ارتکاب مانتے ہیں، اور اس پر وہ اپنے گمان کے مطابق کچھ دلائل پیش کرتے ہیں جنہیں ہم شبہات کا نام دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک شبہ جس کا تعلق اللہ کے جلیل القدر نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ذات کے ساتھ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الجنائز میں ایک روایت نقل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ یہ انسانی شکل میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ نکلی اور یہ اللہ کی بارگاہ میں واپس پہنچے۔ باری تعالیٰ آپ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دنیا سے آنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو پھر بھیجا، جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کہ بکری کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہم اتنے سال ان کو زندگی دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو پہچان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جب اتنے سال ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد موت ہوگی۔ فرمایا کہ اگر اتنے سال بعد مرنا ہے تو پھر میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں، اب یا میری روح قبض کر سکتے ہیں۔ ہمارے بعض حضرات فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہر نبی کی دو خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، ان کے پاس جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اجازت لے کر آتا ہے۔ عام امتی کے پاس فرشتہ اجازت نہیں لیتا۔ اور نمبر دو، ہر پیغمبر کو وفات سے پہلے دنیا میں رہنے یا دنیا چھوڑنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ آپ رہنا چاہیں آپ کی مرضی، آپ دنیا سے جانا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ اور انبیاء میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے دنیا میں رہنے کو ترجیح دی ہو۔ جس نبی کو اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں رہیں یا آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، ہر نبی نے اللہ سے ملاقات اور خدا کی لقاء اور وصال کو پسند کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی وفات سے پہلے جو خطبے ارشاد فرمائے ان میں سے ایک خطبہ یہی تھا، بخاری شریف میں ہے۔ آپ اپنی وفات سے 4 دن قبل جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام کے مجمع سے اللہ کے نبی نے خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں اختیار دیا، فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کو ترجیح دی ہے، دنیا میں رہنے کو پسند نہیں کیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے خاموشی کے ساتھ اللہ کے نبی کی یہ بات سنی۔ ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے یہ بات سنی تو رونا شروع کر دیا، ان کا نام تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ اس میں رونے والی بات کون سی ہے۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا
کہ اللہ کے نبی اپنی بات فرما رہے تھے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اور میں نے دنیا سے جانے کو ترجیح دی ہے۔ تب ہمیں سمجھ آئی کہ جو بات اللہ کے نبی کی ابو بکر صدیق سمجھتے ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اسی موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کا عنوان بدل دیا۔ پہلے کیا فرما رہے تھے؟ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، فاختار الآخرہ۔ جو ہی صدیق اکبر کو روتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، میں نے تم سے جان بھی مانگی ہے، میں نے تم سے مال بھی مانگا ہے، تم نے جانی طور پر بھی میرا ساتھ دیا، مالی طور پر بھی ساتھ دیا، لیکن جتنا زیادہ مجھے ابو بکر کی صحبت اور مال نے فائدہ دیا، اتنا زیادہ کسی کی صحبت اور مال نے فائدہ نہیں دیا۔ میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر صدیق کے، ان کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن خود دیں گے۔ اسی موقع پر حضور نے فرمایا تھا، جس بندے کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے، سارے کے سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کا یہ فرمانا کہ سارے دروازے بند کر دو، ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہے، یہ اشارہ تھا خلافت بلا فصل کی طرف، کہ میرے جانے کے بعد میرے مصلی پر کون کھڑا ہوگا؟ چونکہ امام کی ضرورت ہے مسجد میں آنا، اس لیے امام کے گھر کا دروازہ یہ مسجد نبوی میں کھلنا چاہیے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اختیار دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اختیار دیا، آپ نے آخرت کو ترجیح دی۔ اب سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو تھپڑ مارا، اس کی آنکھ پھوڑی، اس کا کوئی جرم تو نہیں تھا، گناہ تو نہیں تھا۔ اگر کوئی عام بندہ کسی کو تھپڑ مار کر آنکھ پھوڑ دے تو یہ فسق کہلاتا ہے، معصیت کہلاتی ہے، اللہ کی نافرمانی بنتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا تو یہ بھی گناہ ہوا، اور جس بندے سے معصیت کا ارتکاب ہو وہ معصوم نہیں ہوتا۔ جواب، پہلی مرتبہ جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو بغیر اجازت کے آئے تھے، اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے چلا جائے تو صاحب بیت کو، گھر والے کو اس بات کی اجازت ہے کہ اسے روکے، تھپڑ مارے، اور اگر اسے کنکری وغیرہ کے ذریعے اس کی آنکھ پھوڑ دے تب بھی یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت بغیر اجازت کے آئے تھے، اور ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہو کہ اگر کوئی بغیر اجازت کے آئے تو صاحب بیت کو، گھر والے کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ گھر میں بغیر اجازت کے آنے والے شخص پر ہاتھ اٹھا لے تو اس میں کسی قسم کی معصیت اور گناہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ واقعہ انبیاء کرام علیہم السلام کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔ ہاں، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ یہ سوال کر سکتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرشتے کو نہیں پہچانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نے اللہ کے بھیجے ہوئے ملک کو، فرشتے کو نہیں پہچانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نبی اگر فرشتے کو نہ پہچانے یہ نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے، کبھی کبھی اللہ کے نبی بھی نہیں پہچانتے تھے، انسانی شکل میں آ جاتے، اور خود قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، کبھی اللہ کے نبی کے پاس فرشتے آتے ہیں اور نبی ان کو نہیں پہچانتا۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو آپ نے جلدی سے ان کے لیے کھانا تیار کرایا، جب ان کے سامنے کھانا رکھا تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی مہمان آئے اور کھانا نہ کھائے یہ اشارہ ہوتا تھا عداوت اور دشمنی کی طرف، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ شاید کوئی دشمن نہ ہو۔ اب انہوں نے بتایا کہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم انسان نہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرشتوں کو نہیں پہچانا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسانی شکل میں تھے۔ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس نوجوانوں کی شکل میں پہنچے، حضرت لوط علیہ السلام بھی ڈر گئے کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میری قوم کا مزاج بہت گندا ہے،
وہ ان چیزوں کو گناہ کی نیت سے دیکھتے ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ کے بارے میں گناہ کر کے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا کر دیں۔ تو اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کے ہاتھ ہی ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہم آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو نہیں پہچانا اس لیے کہ انسانی شکل میں تھے، اس طرح حضرت لوط علیہ السلام نے ملائکہ کو نہیں پہچانا، انسانی شکل میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اگر ملائکہ کو نہیں پہچانا، فرشتے کو نہیں پہچانا، تو یہ کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں ہے، قابل اشکال بات نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دوڑتی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، آپ ان میں سے جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں میں تیار ہوں، لیکن مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اے لوط، آپ کے علم میں ہے کہ ہمیں خواتین میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں نکاح سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک شخص تھا، اس کی دعوت تھی اور ان کے علاقے میں مشہور تھا کہ یہ جو بین بلائے مہمان ہوتے ہیں نا، جنہیں طفیلی کہتے ہیں، خام خواہ سے ہر جگہ پر پہنچ جانا، یہ اس علاقے میں بہت زیادہ تھے، جہاں پر بھی دعوت ہوتی ہے پہنچ جاتے۔ انہوں نے کہا یوں کرتے ہیں، گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں تاکہ بین بلائے مہمان طفیلی کوئی بھی نہ آ سکے۔ یہ گئے، انہوں نے دیکھا دروازہ بند ہے تو یہ مکان کی پچھلی طرف سے چھت پہ چڑھ گئے تو انہوں نے کہا کہ شرم کرو، مہمان نے کہا شرم کرو، نیچے خواتین ہیں، عورتیں ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، چھت پہ چڑھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، ہمیں خواتین سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم چھت پہ کیوں چڑھیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، ہم کیوں آئے ہیں آپ کو پتہ ہے، ہمیں کھانا کھلاؤ ہم چلے جائیں گے، ہم چھت پہ عورتیں دیکھنے کے لیے نہیں چڑھے، ہم اس لیے چڑھیں کہ ہمیں کھانا کھلایا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فعل عصمت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ ملک الموت انسانی شکل میں آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نہیں پہچانا، اور اگر نبی فرشتے کو نہ پہچان سکے تو یہ عصمت کے منافی نہیں ہے، معصیت کی، اللہ کی نافرمانی اور گناہ کی دلیل نہیں ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے معصوم ہونے کا۔ جو لوگ نبی کو معصوم نہیں مانتے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ پر بھی اعتراض کر کے آپ کی عصمت کو، انبیاء کرام علیہم السلام کی عصمت والے عقیدے کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں، قید کے دن گزار رہے ہیں، وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا، آپ نے تعبیر بتائی، آپ کو لایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، یوں کرو مجھے وزیر خوراک بنا دو، مجھے وزیر خزانہ بنا دو، میں آپ کے خزانہ کی حفاظت کروں گا، انی حفیظ علیم، مجھے پتہ ہے کہ آنے والے حالات کا سامنا کیسے کرنا ہے، میں جانتا بھی ہوں، نگرانی بھی کر سکتا ہوں، امانت دار بھی ہوں، اس لیے یہ ذمہ داری آپ میرے حوالے کر دیں۔ سوال یہ ہے خود عہدہ طلب کرنا کیا یہ ٹھیک ہے؟ حدیث مبارک میں عہدہ مانگنے سے روکا گیا ہے کہ کوئی بندہ عہدہ نہ مانگے، جو عہدہ مانگتا ہے یہ ایسے ہے جیسے بغیر چھری کے ذبح کیا جائے۔ ہاں اگر نہ مانگے اور عہدہ دے دیا جائے تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خود عہدہ طلب کیا، اور عہدہ مانگنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں اس کی ممانعت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شریعت کے حکم کا خیال نہیں کیا، اور جو شریعت کے حکم کا خیال نہ کرے یہ معصیت بنتی ہے، اور جو معصیت کا ارتکاب کرے وہ معصوم نہیں ہوتا۔ پتہ چلا نبی معصوم نہیں ہے۔ جواب، عہدہ طلب کرنا کس وقت ٹھیک ہے اور کس وقت ٹھیک نہیں، کس بندے کے لیے مناسب ہے اور کس بندے کے لیے مناسب نہیں۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو عہدے کا اہل ہو، اس منصب کو سنبھال سکتا ہو، اور خطرہ یہ ہو اگر میں نے اس عہدے کو نہ سنبھالا تو اہل ایمان کا، مسلمانوں کا نقصان ہوگا، اس وقت عہدہ طلب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں اہل بھی ہوں،
اگر میں نے یہ عہدہ نہ مانگا تو کسی نااہل کے سپرد ہو جائے گا۔ اس موقع پر اپنے آپ کو پیش کرنا اور یہ کہنا کہ یہ ذمہ داری آپ مجھ پر لگا دیں، میرے حوالے کر دیں، یہ درست ہے، جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں یہ فرض، واجب اور ضروری کے درجہ میں ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک بندہ عہدے کا اہل نہیں ہے، اگر ایک شخص کسی منصب کا اہل نہیں ہے، یا منصب کا اہل تو ہے لیکن اور اہل بھی موجود ہیں، اگر یہ عہدہ نہیں سنبھالے گا تو کسی اور اہل کو عہدہ دے دیا جائے گا، مسلمانوں کے نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پیش نہ کرے، اپنے آپ کو پیش نہ کرے، اس لیے کہ یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے اور بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس لیے اسے جتنا اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اسے بچانا چاہیے۔ اب یہ بندہ اپنے آپ کو پیش نہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ آنے والے حالات اور واقعات ایسے ہیں، اگر کوئی اہل بندہ اس عہدے پر فائز نہ ہوا تو مسلمانوں کا نقصان ہوگا، یہاں کے لوگوں کا، انسانیت کا نقصان ہوگا، لوگ قحط کی وجہ سے بھوک میں مر جائیں گے، اور میرے اندر اتنی صلاحیت اور اہلیت ہے کہ میں اس کام کو اچھے طریقے پر نبھا سکتا ہوں، میں انسانیت کو آنے والے بحران سے نکال سکتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اس سے اپنا فائدہ اور اپنا مفاد وابستہ نہیں تھا، اس سے مقصود اپنی شخصیت کا فائدہ نہیں تھا، انسانیت کا فائدہ تھا۔ اور جب حالات و واقعات ایسے ہوں پھر بندے کو کسر نفسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، بلکہ اس موقع پر خود کو پیش کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ میں اس کام کو بڑے اچھے طریقے پر نبھا سکتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو آنے والے حالات اور واقعات انسانیت کے لیے خطرناک ہوں گے، تو آپ نے خدمت خلق کی نیت سے یہ عہدہ سنبھالا ہے، اور حدیث مبارک میں جو ممانعت ہے یہ اس بندے کے لیے ہے جو اس عہدے کا اہل نہ ہو یا جس سے مقصود اپنے مفادات ہوں۔ اب حدیث مبارک میں جس عہدہ مانگنے سے روکا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر وہ علت موجود ہی نہیں تھی، وہ وجہ موجود ہی نہیں تھی، اور جس وجہ کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ طلب کیا، ہماری شریعت میں اس کی ممانعت ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کے منافی نہیں، اور اس سے یہ ثابت کرنا کہ انبیاء معصوم نہیں ہوتے، یہ بات بالکل خلاف حقیقت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک سوال اور بھی کیا جاتا ہے۔ قحط شروع ہو گیا، لوگ دور دور سے آتے ہیں، گندم لیتے ہیں، غلہ لیتے ہیں، واپس جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچانا، بھائی نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ جب تم غلہ لینے کے لیے آؤ تو جو بھائی تمہارا گھر رہ گیا بنیامین اسے بھی لے کر آنا، وگرنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کر بات کی، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہے، انہوں نے کہا اگر نہیں ہے تو پھر غلہ بھی نہیں ملے گا۔ اب انہوں نے حفاظت کا انتظام کر کے، تدبیریں اختیار کر کے کہا یوں کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا، آپ ان کو لے جاؤ۔ جب حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ بھی دیا، اور ساتھ ایک کام یہ کرایا کہ جو غلہ ناپنے کا، تولنے کا پیمانہ تھا اسے حضرت بنیامین کے غلے والی بوری میں چھپا دیا۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ جب یہ قافلہ جانے لگا تو آواز لگئی، قافلے والوں تم چوری کر کے جا رہے ہو، چور ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو چوری نہیں کرتے، کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ کہا جی جو بادشاہ کا پیالہ تھا وہ گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ تلاشی لے لیں۔ جب تلاشی لی گئی تو وہ پیمانہ، وہ جو پیالہ تھا وہ برآمد ہوا حضرت بنیامین کی بوری سے، ان کے غلے سے۔ اس وقت کے دستور کے مطابق اصول یہ تھا جو بندہ چوری کرتا تھا تو چور کو وہاں پر روک لیا جاتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو چور کہا، قافلے والوں کو چور کہا، حالانکہ وہ چور تھے نہیں، انہوں نے چوری تو نہیں کی تھی۔ اب یہ بظاہر الزام لگ رہا ہے، جو چور نہ ہو اسے چور کہا جائے، یہ بہتان لگ رہا ہے، اور بہتان لگانا یہ معصیت ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس معصیت کا ارتکاب کیا، اور جو معصیت کا ارتکاب کرے، الزام کا ارتکاب کرے، وہ معصوم ہے؟ پتہ چلا نبی معصوم نہیں ہے۔ جواب،
یہ اعلان حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، اگر یہ الزام ہے تو یہ آپ نے نہیں لگایا تھا۔ ثم اذن مؤذن، یہ کسی منادی نے اعلان کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا تھا۔ سوال، یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، تدبیر کس کی تھی؟ یہ جو پیالہ رکھنے والا تھا یہ کس نے رکھوایا تھا؟ اعلان کس نے کروایا؟ تو کام تو سارا حضرت یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اگرچہ اعلان اس نے کیا ہے لیکن پیچھے حکم کس کا تھا؟ یوسف علیہ السلام کا، وہ تو اس میں شامل ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ نے سبب کی طرف جانا ہے تو پھر سبب کی طرف نہ جائیں، سبب اس سبب کی طرف جائیں۔ یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری بات نقل کی ہے، اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہماری تھی، یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیے ہی نہیں ہے، کس نے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کی ہے۔ یہ تدبیر حضرت یوسف کی تھی، یہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی۔ اور شریعت کے احکام کے مکلف اور پابند انسان ہے، اللہ نہیں ہے۔ احکام کے مکلف اللہ نہیں ہے۔ احکام کے مکلف کون ہے؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ جو کام کرتے ہیں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے کیوں کیا ہے۔ ہاں، بندے جو کام کریں گے اللہ پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے کیوں کیے۔ تو یہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، یہ تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھی۔ باقی کیوں تھی؟ مفسرین نے اس کی حکمت بھی بیان کی ہے۔ اس کا مقصد حضرت یعقوب علیہ السلام کے امتحان کو مزید آگے بڑھانا تھا۔ ابتلاء اور امتحان کی تکمیل تھی۔ ایک بیٹا چھینا گیا تو انہوں نے صبر کیا، اب دوسرے بیٹے کو جدا کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام کیا کرتے ہیں۔ چونکہ جو نبی ہوتا ہے سب سے زیادہ امتحانات اللہ کے نبی پر آتے ہیں، مشکلات اللہ کے نبی پر آتی ہیں، تو اس کا مقصد ان کے امتحانات کی تکمیل تھی، اس کا مقصد الزام نہیں تھا، اس کا مقصد بہتان نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے اس واقعہ کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو لایا گیا تو اس کے ساتھ معاملہ چوروں والا نہیں کیا گیا، شاہی مہمانوں والا کیا گیا۔ جب روکا گیا ہے تو پھر معاملہ چوروں والا نہیں کیا گیا، کون سا کیا گیا؟ شاہی مہمانوں والا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مقصد الزام لگانا نہیں تھا، مقصد ابتلاء اور امتحان کی تکمیل تھی۔ تو اس واقعہ کی بنیاد پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بنیاد بنا کر انبیاء کی عصمت کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کو معصوم نہیں مانتے۔ ان کا ایک مشہور اشکال اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت یونس علیہ السلام کی شخصیت اور ذات پر ہے۔ نبی معصوم نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، قوم کی اکثریت نے بات ماننے سے انکار کیا۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا تم پر عذاب آئے گا، عذاب نہیں آیا۔ یونس علیہ السلام نے ایسی بات کی ہے جو خلاف حقیقت نکلی۔ قوم نے پوچھا کب آئے گا؟ کہا جی 3 دنوں تک آئے گا۔ 3 دنوں کے اندر بھی عذاب نہیں آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خلاف حقیقت بات کی۔ جب عذاب نہیں آیا یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے، نتیجہ آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا۔ ایک لمبا عرصہ آپ نے وہاں پر گزارا، اور اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تسبیح بیان نہ کرتے، مجھ سے معافی نہ مانگتے تو انہوں نے قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہنا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ کہنا کہ عذاب آئے گا، عذاب کا نہ آنا دلیل ہے کہ نبی معصوم نہیں۔ آپ نے 3 دن کی مدت متعین کی، وہ 3 دن گزرے عذاب نہیں آیا، پتہ چلا کہ نبی معصوم نہیں۔ بستی چھوڑ کر اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر چلے جانا، پھر اس پر تنبیہ کے طور پر کچھ عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا، یہ دلیل ہے کہ نبی معصوم نہیں۔ جواب: حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، قوم نے بات نہیں مانی۔ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے جب کوئی قوم شرک اور کفر میں حد سے تجاوز کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتے ہیں۔ عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ کفر اور شرک سے توبہ کر لے۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر عذاب آئے گا، یہ عذاب مشروط تھا کفر اور شرک پر اصرار کے ساتھ۔ اگر تم کفر اور شرک پر مصر رہے، اس پر تم ڈٹے رہے تو عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام نے عذاب کو مشروط کیا تھا کفر اور شرک کے ساتھ۔ جب اس قوم نے توبہ کر لی
قوم نے توبہ کر لی تو شرط کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم ہو جاتی تو مشروط بھی کیا ہو جاتا ہے؟ یہ شرط تھی کہ اگر کفر پر مصر رہے تو عذاب آئے گا، جب انہوں نے توبہ کر لی تو کیا جو عذاب کا سبب تھا وہ کیا ہو گیا؟ تو جب سبب ختم ہو گیا تو مسبب بھی خود بخود ختم ہو گیا۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے پوچھا کہ عذاب کب آئے گا؟ آپ نے جو 3 دن کی تعیین کی ہے یہ آپ کا اجتہاد تھا۔ 3 دن کی تعیین یہ کیا تھا؟ آپ کا اجتہاد تھا، اس لیے کہ عموماً جب اللہ کی طرف سے بندے کو مہلت ملتی ہے تو 3 دن کی ملتی ہے، 3 دن انتظار کرو تم پر عذاب آئے گا۔ آپ نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اس مدت کی تعیین کی ہے، کتنے دنوں میں؟ 3 دنوں میں۔ اور نبی بسا اوقات نص نہ ہو تو اجتہاد کر لیتا ہے، اور اگر اس اجتہاد میں خطا ہو جائے اللہ کریم اس پر تنبیہ فرما دیتے ہیں، اس پر ڈانٹتے ہیں، اور بسا اوقات تھوڑے بہت امتحان سے بھی گزارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ یہ اجتہادی خطا ہوتی تو ہے مگر رہتی نہیں ہے، اللہ اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن کی تعیین کی ہے اپنے اجتہاد کی وجہ سے، اور میں پہلے دن آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، نبی معصوم ہوتا ہے۔ معصوم ہونے کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی سے اجتہادی خطا نہیں ہوتی۔ اجتہادی خطا یہ عصمت کے منافی نہیں ہے۔ اجتہادی خطا کا ہو جانا یہ نبی کے معصوم ہونے والے عقیدے کو مجروح نہیں کرتا، اللہ کے نبی سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے۔ تو یہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی اجتہادی خطا تھی۔ باقی رہا آپ کا بستی چھوڑ کر جانا۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میں نے کہا تھا عذاب آئے گا، عذاب آیا نہیں، میں نے 3 دن کی تعیین کی تھی، 3 دن گزر گئے، اب اگر میں قوم میں واپس گیا، قوم کا دستور یہ تھا اگر کوئی شخص خلاف حقیقت بات کرتا تو اسے قتل کر دیتی۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اجتہاد سے اس بستی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کسی اور جگہ پہ جاتا ہوں اور وہاں پہ جا کر دین کا کام کروں گا، اللہ کے دین کی دعوت دوں گا۔ آپ نے اپنی بستی کو یہ بھی اپنے اجتہاد سے چھوڑا، اور یہ آپ کا بستی چھوڑ جانا یہ معصیت نہیں تھا، بلکہ آپ کا بستی چھوڑ کر جانا یہ ہجرت تھا۔ یہاں سے سفر کرنا یہ کیا تھا؟ بغرض ہجرت تھا، ہجرت کی نیت سے ہے۔ اس لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَانَ ذِهَابُهُ عَنْهُمْ ہجرةً، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بستی اور قوم کو چھوڑنا یہ بطور ہجرت کے تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس پر تنبیہ کیوں کی گئی؟ فرماتے لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ، اس لیے کہ آپ کو نص کے ذریعے ہجرت کا حکم نہیں دیا گیا تھا، آپ نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ہجرت کی ہے، اور اسی اجتہادی خطا کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آپ پر تنبیہ یہی ہے۔ تو 3 دن کی تعیین یہ بھی اجتہاد تھا، اور ہجرت کی غرض سے سفر کرنا یہ بھی کیا تھا؟ اجتہاد تھا، جس میں کیا ہو گئی ہے؟ ہاں، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اگر اجتہادی خطا تھی تو مجتہد مختی معجور ہوتا ہے، اسے تنبیہ تو نہیں کی جاتی، ڈانٹا تو نہیں جاتا، یہ پھر آپ کو بطور سزا کے، بطور تعذیب کے مچھلی کے پیٹ میں کیوں روکا جا رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ آپ نبی ہیں، مجتہد بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ مجتہد اگر امتی ہو، اس سے خطا ہو جائے تو وہ معجور ہوتا ہے، اس کی خطا چل بھی جاتی ہے۔ اگر مجتہد اللہ کا نبی ہو، نص موجود نہ ہونے کی صورت میں اجتہاد کرے اور اجتہاد میں خطا ہو جائے، اگرچہ اس پر گناہ نہیں ہوتا، لیکن مقام کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے، منصب نبوت کی وجہ سے، مقرب خدا ہونے کی وجہ سے اسے تنبیہ کی جاتی ہے، ڈانٹا جاتا ہے کہ آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، اگر آپ اللہ کے نبی نہ ہوتے تو اس پر اتنی تنبیہ بھی نہ ہوتی۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمبا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں گزارا۔ قرآن کریم کہتے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو انہوں نے قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے لکان بطن الحوت قبرا لہ، اگر آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے تو یہی مچھلی کا پیٹ آپ کی قبر بن جاتا، اسی کو قبر شری بھی کہتے ہیں۔ سمجھے یہ بات؟ ایک ہے قبر لغوی عرفی، وہ ہے مدفن المیت،
جہاں پر انسان کو دفن کیا جاتا ہے گڑھا، اور ایک ہے قبر شرعی، وہ ہے مقر المیت، یہاں پر انسان کا جسم ہو یا جسم کے اجزاء ہو۔ لغوی اور عرفی قبر کسے کہتے ہیں؟ مدفن المیت، گڑھا جس میں انسان کو دبایا جاتا ہے، اور شرعی قبر اس میں وسعت ہوتی ہے، اس میں وسعت ہوتی ہے کیا؟ مقر المیت، اس میں صرف گڑھا نہیں ہے، شرعی قبر کے مفہوم میں وسعت ہے، اور اس میں یہ گڑھا بھی شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گڑھے کی نفی ہو گئی ہے۔ مقر المیت جب آپ کہیں گے کہ اس کو دفنایا گیا تو بھی قبر ہوگی، کسی کو جلا کر اس کی راکھ کو بہا گیا تو وہ بھی اس کی قبر ہوگی، اگر کوئی جانور کے پیٹ میں ہوگا تو وہ بھی اس کی قبر ہوگی، اگر کسی کو سولی پہ لٹکایا گیا تو وہ بھی اس کی قبر ہوگی، اور اگر کسی کو صندوق میں بند کر کے رکھ دیا گیا تو وہ بھی اس کی کیا ہوگی؟ قبر ہوگی۔ تو قبر مقر المیت کو کہتے ہیں۔ یہ جو شرعی مفہوم ہے یہ لغوی اور عرفی قبر کے منافی نہیں ہے، اس پر قرآنی آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اذا القبور بعثرت افلا یعلم اذا بعثر من فی القبور، ایسے ما فی القبور ان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو اٹھائیں گے۔ حضرت عزیر کو کہاں سے اٹھایا تھا؟ گڑھے کے اندر سے یا زمین کی سطح سے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ قبروں والوں کو اٹھائیں گے۔ اگر قبر صرف یہی گڑھا تھا تو حضرت عزیر کو کہاں سے اٹھایا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قبر مقر المیت کو کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، گڑھے میں تو نہیں ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں، صاحب تفسیر خازن میں، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظلم فرماتے ہیں اگر حضرت یونس قیامت کی صبح تک وہاں پر رہتے تو مچھلی کا پیٹ آپ کے لیے قبر بن جاتا۔ اس کی صورت یہ ہوتی اللہ کریم حضرت یونس علیہ السلام کے جسم کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھتے، اور آپ کے جسم کی برکت سے اللہ مچھلی کو بھی قیامت تک محفوظ رکھتے، یہی آپ کے لیے قبر بن جاتی۔ تو اب آپ بتائیں لغوی اور شرعی قبر میں کوئی تضاد ہے؟ جی کہتے ہیں جس کو یہ قبر نہیں ملی تو کیا ہوا؟ قبر نہیں ملی، کہیں نہ کہیں تو ہوگا، تو مقر المیت وہی اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ قبر بن جائے گی۔ اب انہوں نے ایک نئی چال چلنی شروع کی ہے، کہتے ہیں قبر اصل میں دو قسم کی ہیں۔ اگر کسی چیز کا تعلق ہوگا انسانوں کے ساتھ تو قبر ہوگی یہ دنیا والا گڑھا، اگر تعلق ہوگا اللہ یا فرشتوں کے ساتھ تو پھر قبر ہوگی علیین یا سجین۔ کدھر گئے تھے؟ قبرستان۔ کون سی قبر؟ کسی کو دیکھا بیلچا اٹھا کر جا رہے، کدھر؟ قبر کھودنے۔ کون سی؟ یہ گڑھا۔ کیوں؟ انسانوں کا فعل ہے۔ ثواب و عذاب ہوتا ہے قبر میں، کون دیتا ہے؟ جی اللہ، یا اللہ کے حکم سے فرشتے دیتے ہیں۔ اب قبر کون سی ہوگی؟ اس لیے اب قبر یہ نہیں ہے، اب قبر وہ ہوگی۔ ہم کہتے اس پر کوئی آیت ہے یا آپ کی ہے؟ صرف اس آپ کے فرق کرنے پر کہ یہ قبر ہمارے عرف میں ہوتی ہے، وہ شریعت میں ہوتی ہے، اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ، اس پر آپ کے پاس آیت نہیں ہے، اس کے پاس آج پر آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی تعبیر ہے۔ اگر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے اقوال میں تطبیق دیں تو آپ ان کی تطبیق کو نہیں مانتے، تو زمزم کے دھلے ہوئے تو آپ بھی نہیں ہے کہ آپ کی ہم ہر تطبیق کو مان لیں۔ آپ ملا علی قاری کی تطبیق نہیں مانتے، آپ کی ہم کیسے مان لیں؟ اور آپ کی یہ تعبیر وہ ہے جو صراحتاً قرآن کے منافی ہے۔ ان اللہ یبعث من فی القبور، اٹھانا کس کا فعل ہے؟ اللہ کا۔ کس کو اٹھائیں گے اللہ؟ جی دنیا والے گڑھے سے۔ خدا کا فعل بھی ہے، اطلاق بھی دنیا والے گڑھے پر ہو رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا فعل ہو پھر بھی اس پر کون سا، یہ دنیا والی قبر اس سے مراد لی جا سکتی ہے۔ سمجھیے بات آپ کو، یہ اب انہوں نے اب تقسیم کی ہے کہ یہ فرق کیا جائے گا کہ دنیا والی قبر یہ ہے گی جب اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہوگا، اور اگر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر۔ مجھے اس پر ایک بات یاد آئی، لاہور میں ایک مرتبہ حضرت استاد جی کا بیان تھا، اسی عنوان پر تھا۔ جب بعد میں بیٹھے دسترخوان پر تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، مولوی صاحب آپ دن رات قبر کا عذاب، قبر کا عذاب، قبر کا عذاب، یہ قبر کا عذاب قرآن سے ثابت ہے؟ قرآن کی آیت آپ پیش کریں۔ تو سجی نے فرمایا کہ اگر قرآن میں نہ ہو تو پھر، اگر نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا جو قرآن میں نہ ہو وہ بات بھی بھلا ماننے والی ہوتی ہے، کرنے والی ہوتی ہے۔ گفتگو میں یاد رکھنا، کبھی بھی کسی مخالف کو
اپنے سر پر اتنا سوار نہ کریں کہ آپ اس کی ہر بات کا جواب دینا شروع کر دیں. وہ کہ آیت پیش کرو آپ آیت پیش کر دیں، وہ کہ حدیث پیش کرو آپ حدیث پیش شروع کر دیں. ایسا نہیں کیا جاتا. ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اگر کسی سائل کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اس کے سوال کا مقصد بات کو سمجھنا ہے، اگر ایک دن بھی لگانا پڑے آپ 24 گھنٹے لگا کر بھی اس کو سمجھیں. اور اگر کسی کے بارے میں یقین ہو کہ اس کا مقصد شرارت ہے، اپنا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ کریں. یہی کہے گا نا بھاگ گئے، ڈر گئے، جواب نہیں دیتے، منہ سے بات یہی کہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر کہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ 1 دن بھی لگے رہے اس نے ماننا پھر بھی نہیں ہے. اس لیے ہم بالکل کھلی سی بات کرتے ہیں. کسی بندے کے بارے میں ہمیں یقین ہو جائے نا، یہ سمجھنا چاہتے ہم سمجھاتے ہیں اور آخری حد تک سمجھاتے ہیں. اور جب تھوڑا سا کھٹکاؤ کہ مقصد شرارت ہے، جا اپنا کام کر. پہلی بہت ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ بات نہیں کرتے، ڈرتے ہیں. ایک تو بھی ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پہلے تھوڑے کہہ رہے تھے بھی اتنی جگہ سے بھاگیں، ایک تو بھی کہہ دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تو حضرت صحیح فرمانے کہ اگر قرآن میں نہ ہو، اس نے کہا جو قرآن میں نہ ہو. صحیح فرمانے لگے جب بندے کو عذاب شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے کچھ مراحل ہوتے ہیں. بندہ فوت ہو تو غسل دیتے ہیں، پھر کفن، پھر جنازہ، پھر دفن. اصول اور قاعدے کے مطابق پھر ثواب و عذاب قبر، اگرچہ کچھ نہ کچھ کاروائی پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے. آپ کے اگر ابا جان دادا جان فوت ہو جائیں، آپ غسل دیتے ہیں، پھر کفن، پھر جنازہ، پھر دفن. قرآن کی کس آیت میں ہے کہ آپ کے ابا جان فوت ہو جائیں تو غسل دو، پھر کفن پہنو، پھر جنازہ پڑھو، پھر دفن کرو؟ قرآن کی آیتیں پیش کریں. اس نے کہا یہ 4 چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، حدیث میں تو ہیں نا. یہ فرمانا کہ جس میں وہ 4 چیزیں ہیں، 5ویں وہ بھی اسی حدیث میں ہے. آپ 4 چیزیں حدیث کی بنیاد پہ مانیں تو 5ویں کے بارے میں آپ کو کیا فکر پڑی ہے قرآن کی؟ صحیح فرمان لگے یہ بتائیں، جب آپ کے ابا جان فوت ہو جائے غسل کس نے دینا ہے؟ جی غسل کس نے دینا ہے؟ بیٹے نے، آپ نے. کفن کس نے پہنانا ہے؟ جنازہ کس نے پڑھنا ہے؟ دفن کس نے کرنا ہے؟ عذاب کس نے دینا ہے؟ ٹھیک، اللہ یا فرشتوں نے. 4 کام آپ کے ذمے ہیں، 5واں آپ کے ذمے نہیں. جو آپ کے ذمے ہیں اس پر آیت نہیں تو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے. جو 5واں کام آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ کو کیا فکر پڑی ہے قرآن کی آیت کی؟ یعنی آپ کے ذمہ ہی نہیں ہے. یہ تو فرشتے کہیں، اللہ کہیں کہ مارو، فرشتے کہیں اللہ آیت. جنہوں نے مارنا ہے وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں، وہ پہلے سے شروع ہوتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. وہ تو پہلے سے پیٹے ہی شروع کر دیتے. جن کا کام ہے انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، اور جن کا کام ہی نہیں ہے آیت پیش کریں. جی جو کام تمہارے ہیں تم اپنے پر پیش کرو. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے تو یہ ان کے لیے کیا بن جاتی؟ قبر بن جاتی. آپ حضرات یہ بات پڑھ چکے ہیں، قرآن کریم نے قبر مقر المیت مدفن الانسان کو کہا ہے. اللہ کے نبی کی احادیث میں قبر مقر المیت مدفن الانسان کو کہا گیا ہے، اسی کو قبر کہا گیا ہے. اور یہ بات مولانا محمد حسین نیلوی صاحب نے ندائے حق کی پہلی جلد میں خود تسلیم کی ہے کہ قرآن کریم کی 18 آیتوں میں قبر اسی گڑھے کو کہا گیا. اللہ کے نبی کی متواتر احادیث میں قبر اسی گڑھے کو کہا گیا ہے. ندائے حق کا مقدمہ لکھا ہے مولانا محمد عطاء اللہ صاحب بندیالوی کے والد مولانا محمد امیر بندیالوی صاحب نے، یہ ہمارے سرگودا کے ہیں. انہوں نے ندائے حق کا مقدمہ لکھی ہے، اور اس مقدمے میں انہوں نے قرآن کریم کی وہ 65 آیتیں لکھی ہیں جو ہر اشاعتی اپنی تقریر اور تحریر کا حصہ بناتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ان کے خلاف ہیں، حالانکہ وہ ہمارے خلاف ایک بھی نہیں ہے. وہ آیتیں لکھنے کے بعد جو انہوں نے مقدمے کا خلاصہ لکھا ہے نا، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو قرآن کریم کی ان آیات کے مقابلے میں کسی اکابر، کسی اصاغر، کسی جماہیر، کسی مشاہیر کے قول کو قبول نہیں کرتے. علماء اہل حق وہ ہیں جو قرآنی آیات کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے بندے کی بات کو بھی قبول. ان کے ایک اور مولوی صاحب ہیں جن کے بارے میں ان کا بھی گمان یہی ہے، ان کے معتقدین کا گمان بھی یہی ہے کہ اللہ نے اس بندے کو اتنا علم دیا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اس کے پے کا کوئی عالم نہیں ہے، کوئی اس کے پے کا عالم نہیں ہے. میں اب نام نہیں لیتا، مسجد بھی ہے، ممبر بھی ہے، باوضو بھی ہوں، اس لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کا نام لیا جائے. اور اس کی علمی سطح یہ ہے، اسے حدیث کی تعریف کا علم نہیں،
معجزہ اور کرامت میں فرق معلوم نہیں، اس سے بھی بڑھ کر اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتہ کہ عموم بلوہ کیا ہوتا ہے۔ علم کی سطح یہ ہے، بنیادی اصطلاحات سے واقف نہیں ہے۔ اور مطالبہ ہوتے میرے سامنے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کو بھی لاؤ، ان کو میرے سامنے بٹھاؤ، میں بات کروں گا، پتہ ہے نہ انہوں نے بیٹھنا ہے نہ بات کرنی ہے۔ سمجھیے بات آپ کو۔ اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے اتمام البرہان۔ اس میں کہتے ہیں کہ یہودی گمراہ تھے، یہودی کافر تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتاب اللہ کے مقابلے میں رجال اللہ کو پیش کرتے تھے، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اکابرین کی باتوں کو لیتے تھے۔ اب ایک کہتا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اکابر کی بات لے وہ اہل حق نہیں، دوسرا کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں۔ مولانا نیلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ندائے حق۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن کی 18 ایتوں نے قبر اسی گڑھے کو کہا۔ جو ہمارے پاس قرآن ہے اس میں ایتیں 8 ہیں، 18 نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلیں بھول گئے ہوں گے، نسیان ہو گیا ہوگا، اصل 8 کہنا چاہتے تھے، کہہ کیا بیٹھے ہیں؟ جو ہمارے پاس قرآن ہے 6000 ایتوں والا، اس کے اندر 8 ہے۔ ممکن ہے 17000 والے میں 18 مل جائیں، اس میں 6000 والی ایتوں میں جو 6000 سے کچھ اوپر ہیں اس میں ایتیں 8 ہیں، لیکن ہم اسے کہتے ہیں کہ صاحب ہو گیا، نسیان ہو گیا، بندہ بھول جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی متواتر حدیث ہے قبر اسی گڑھے کو کہتے ہیں۔ سوال، جب قرآن کہتے ہیں قبر یہ، اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے قبر یہ، پھر آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں۔ مقدمہ باز کہتا ہے کہ اہل حق وہ ہیں جو قرآن کے مقابلے میں اکابر کو نہیں لیتے۔ صاحب کتاب کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں یہی ہے، پھر بھی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کہتے ہیں ہم خود اپنی بات تو نہیں کر رہے نا، ہم تو اکابر کی بات کر رہے ہیں۔ سمجھیے یہ بات۔ اب ایک بات لیتے ہیں تو دوسری۔ ایک شخص تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے ایک بیٹی کا نکاح کیا اس بندے کے ساتھ جو برتن بناتا تھا مٹی کے، ایک بیٹی کا نکاح کیا اس بندے کے ساتھ جو ذمہ دارہ کرتا تھا۔ سمجھیے بات آپ کو۔ ان باتوں سے آپ ناراض تو نہیں ہوتے؟ رات ایک صوفی صاحب رہتے، اسے یہ لطیفے نہیں ہونے چاہیے، سبق میں لطیفے نہیں ہونے چاہیے، تو یہ بہت، میں نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہوتا ان سے۔ لطیفہ سننا یہ غلط نہیں ہے، لطیفے پر عمل کرنا یہ غلط ہے۔ سمجھیے، بعض لوگ لطیفوں پر عمل کر لیتے ہیں لیکن سننے اور سنانے کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے ایک عالم ہیں اور بہت بڑی شخصیت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وابستہ ہیں، ان کے علمی جانشین شمار ہوتے ہیں۔ دورہ تفسیر پڑھا رہے تھے تو درس گاہ لگا ہوا تھا، مسند تفسیر پڑھا، انہوں نے تفسیر پڑھاتے ہوئے ایک لطیفہ سنایا۔ تو ایک صوفی صاحب جی مسجد ہے، وہ کہتے ہیں بابا یہ مسجد نہیں ہے، جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ مسجد کی حدود میں نہیں ہے۔ تو 2 دن بعد طالب علم بڑھ گئے تو مسند تھوڑی پیچھے آ گئی، ایک صف اور پیچھے آ گئی، انہوں نے تو سنی مسجد، کہتے ہیں مسجد نہیں ہے۔ اب وہ لطیفہ سنا تو صوفی صاحب سوال کرتے، طلباء جب بڑھ گئے تو مسند بالکل آخر میں آ گئی، تو انہوں نے کہا استاد جی اب تو اس سے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مسجد ہوگی نا، اب تو بس کریں۔ انہوں نے کہا صوفی بات سن، میں نے جیسے پڑھا ہے ویسے پڑھاؤں گا، تمہیں پڑھنا ہے تو پڑھ، نہیں پڑھنا تو جا، ہم نے پڑھا بھی ایسے، ہم نے پڑھانا بھی ایسے۔ تو انہوں نے نکاح کر دیا، گھر قریب تھے۔ کچھ عرصے بعد بیوی نے کہا کہ جائیں بیٹیوں کی خیر خبر لے کر آئیں۔ یہ گیا، پہلے گیا اس کے پاس جو برتن والوں کی بیوی تھی، پوچھا سنا بیٹی؟ انہوں نے کہا ابو جان باقی تو ٹھیک ہے، دعا کریں بارش نہ ہو، اگر بارش ہو گئی نا تو ہمارے برتن ہیں یہ خراب ہو جائیں گے، مٹی کے بنا کر رکھیں یہ ٹوٹ جائیں گے، ہمارا سال بڑا مشکل سے گزرے گا۔ آگے گیا دوسری بیٹی کے پاس، سنا، اس نے کہا ابو باقی تو ٹھیک ہے، دعا کریں بارش ہو، اگر بارش نہ ہوئی تو گندم نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوئی تو فصل نہیں ہوگی، ہمارا سال بڑی مشکل سے گزرے گا۔ واپس آیا تو بیوی نے پوچھا سنا؟ اس نے کہا ایک نہ ایک کا گھر اجڑے گا، بارش کی دعا کرتے ہیں تو ایک جاتی ہے، نہیں کرتے تو ہوتی ہے پھر بھی ایک جائے گی، نہیں ہوتی، درمیان میں پھنس کے کھڑے ہیں، نیچے چھلانگ لگاتے ہیں تو گڑا ہے، نہیں لگاتے تو پیچھے چیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں مثال، یہ طرف گڑانگ دے بال طرف پڑانگ دے، سمجھئیے، چھلانگ لگیں تو گڑا ہے، نہ لگیں تو ایک نہ ایک کا بیڑا غرق ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر بزرگوں کی بات لیتے ہیں تو ایک کے بقول اہل حق کی صف سے، دوسرے کے بقول اہل ایمان کی صف سے نکلتے ہیں، اور اگر بزرگوں کی بات لیتے ہیں تو پھر قبر اسی کو ماننا پڑتا ہے۔ اب آپ کی مرضی کہ آپ نے کس چیز کو بچانا ہے۔ ان کے ایک عالم تھے، دنیا سے چلے گئے،
ان کے جانے کے بعد دو قسم کی باتیں کی گئی ہیں۔ ایک بات یہ تھی کہ ان کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی ہے، ایک میسج یہ چلا کہ ان کے جانے کے بعد ان کی قبر سے جانوروں کے آوازیں نکالنے کی آواز آئی ہے، جانوروں نے آوازیں نکالی ہیں۔ یہ دونوں طرح کے، جو حامی تھے انہوں نے پہلی بات کی ہے، جو اعتقادی مخالف تھے انہوں نے دوسری بات کی ہے۔ میاں والی میں اساجی کا بیان تھا تو سوال کیا گیا، اساجی فرمانے کہ وہ دنیا میں تھا، میں نے اس کی شخصیت پر بات نہیں کی، میں نے نظریے پر بات کی ہے۔ وہ دنیا سے چلا گیا ہے، میں شخصیت پر بات نہیں کرتا، میں نظریے پر بات کرتا ہوں۔ جس علامہ صاحب کی قبر کے بارے میں آپ کہتے جنت کی خوشبو آئی ہے، اس علامہ صاحب کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ قبر نہیں ہے، اس کا عقیدہ یہ تھا یہ قبر نہیں ہے۔ آپ کہتے اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی ہے، خوشبو بچو گے تو نظریہ جائے گا، نظریہ بچو گے تو خوشبو جائے گی۔ اب بتاؤ، اگر یہی قبر ہے تو نظریہ ختم ہوتا ہے، اگر یہی قبر ہے، اور اگر یہ قبر نہیں تو خوشبو کہاں سے آئی ہے آپ کو؟ علیین میں تو آپ گئے نہیں ہیں۔ اگر نظریہ بچاؤ گے تو خوشبو ختم ہوتی ہے، اور اگر خوشبو بچاؤ گے تو جو لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کو معصوم نہیں مانتے، کہتے ہیں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یونس علیہ الصلوۃ والسلام گئے فظن اللہ نقدر علیہ، انہوں نے سمجھا کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں۔ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ ہماری قدرت سے نکل جائے گا۔ اللہ کو انہوں نے پکارا، اللہ نے پکڑا، اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی، دعا مانگی، اللہ نے نجات دی۔ یہ سوچ رکھنا کہ اللہ مجھ پر قادر نہیں، یہ تو بڑی خطرناک سوچ ہے۔ یہ سوچ رکھنے والا بھی معصوم ہو سکتا ہے؟ ہم جواب میں کہتے ہیں یہ اشکال آپ کو اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے نقدرہ کو قدرت سے مشتق مان لیے۔ یہ نقدرہ قدرت سے نہیں ہے، یا تو نقدرہ ہے قدرن سے، یا پھر یہ نقدرہ ہے تقدیر سے۔ اگر قدرن سے ہو اس کا معنی ہوگا تنگی کرنا۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھا کہ میں چلا جاؤں گا، اللہ مجھ پر تنگی نہیں کریں گے، اور اگر یہ تقدیر سے مشتق ہو اس کا معنی ہوگا فیصلہ کرنا۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھا کہ اگر میں چلا گیا تو اللہ رب العزت میرے بارے میں تنبیہ کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے، تو یہ تقدیر سے ہے یا پھر قدرت سے نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھ پر قادر نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں اشکال اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے اس کو مشتق مان لیا کس سے؟ قدرت سے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قدرت سے مشتق نہیں بلکہ کس سے ہے؟ قدرن سے یا تقدیر سے۔ اگر قدرن سے ہو تو اس کا معنی ہوگا تنگی کرنا۔ یونس علیہ السلام سمجھے کہ اللہ مجھ پر تنگی نہیں فرمائیں گے، اور اگر تقدیر سے ہو تو اس کا معنی ہوگا فیصلہ کرنا۔ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ اللہ کریم میرے بارے میں کوئی تنبیہ کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے۔ یہ آپ کا اجتہاد تھا جس میں آپ سے خطا ہو گئی ہے۔ اللہ کریم نے نبی ہونے کی وجہ سے، مقرب ہونے کی وجہ سے، پیغمبر اور رسول ہونے کی وجہ سے آپ کو تنبیہ بھی فرما دی اور بتا دیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ آیت کریمہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی انبیاء کرام علیہم السلام کے معصوم ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا معصوم ہونا قرآنی آیات، اللہ کے نبی کے فرامین، امت کے اجماع، قیاس سے ثابت ہے۔ نبی کے معصوم ہونے پر نقلی اور عقلی دلائل موجود ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو انبیاء کرام علیہم السلام کے تحفظ اور دفاع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔